تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن کے رونما ہونے کے سبب کچھ ایسا منظر نامہ بنا جس نے یکا یک تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ 98 ہجری میں دمشق میں سلمان بن عبد المالک کا مسند خلافت سنبھالنا اور اس کے نتیجے میں قتیبہ بن مسلم کا چین کی سرحدوں سے واپس آ جانا اور طارق بن زیاد کا فرانس کی سرحدوں سے اور محمد بن قاسم کا فتح سندھ کے بعد پلٹ جانا اس کی ایک واضح مثال ہے۔ بعد میں اگرچہ ترک اور افغان فاتحین کے ذریعے ہندوستان میں تو اسلام پہنچ گیا، مگر چین اور فرانس کی سرحدوں سے واپسی کے بعد عالم اسلام کی سرحدیں 1400 سال بعد بھی کاشغر سے آگے نہ بڑھ سکیں اور نہ ہی یورپ عالم اسلام میں شامل ہو سکا۔ اور آج ہم جس معرکہ آرائی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ 25 رمضان المبارک 658 ہجری بمطابق 3 ستمبر 1260 عیسوی کو مصر اور شام کے درمیان واقع عین الجالوت کے مقام پر پیش آیا، اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کی دہانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا۔ ہماری عام عوام کو تو چھوڑیں بلکہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی معرکہ عین الجالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔ حالانکہ اس معرکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے ساتھ ساتھ موصل، حلب اور دمشق بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ دمشق کے سوا عراق اور شام کے اکثر شہروں کو بغداد جیسی قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح تاتاری یلغار بستی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو نکل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے ٹڈی دل لشکر کے ہمراہ عراق، شام اور فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول خطرہ حجاز مقدس کی مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو بھی فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز مقدس کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی قابل ذکر حکومت نہیں تھی۔ مصر و شام اور فلسطین کے سرحدی علاقے پر مشتمل عین الجالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین الجالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ عین الجالوت کے معنی جالوت کا چشمہ ہے، اور اس علاقے میں اب 658 ہجری میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین قطز تھا اور رکن الدین بیبرس اس کا سپہ سالار تھا۔ سلطان سیف الدین قطز کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی، اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی، اور پھر مراکش اور شمالی افریقہ کے مسلم علاقے اور اس کے بعد اندلس۔ مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچا لیا۔ ایک معجزہ رونما ہوا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم واپس جانا پڑا۔ قراقرم کے چوتھے خاقان اعظم منگو خان کا انتقال ہو گیا، اور دنیا بھر سے تاتاری شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے جسے کرولتائی کہا جاتا تھا اس میں شرکت کرنے کے لیے قراقرم روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قتبوغا خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا ذکر ضروری ہے جو تاتاریوں کی طرف سے سلطان سیف الدین قطز کو لکھا گیا تھا۔ یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے لکھا گیا تھا یا قتبوغا خان کی طرف سے، اس بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان سیف الدین قطز کو پیش کیا۔
خط میں کچھ اس طرح لکھا ہوا تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو، اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاودانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ غالب امکان ہے کہ خط ہلاکو خان نے قراقرم روانگی سے قبل بھیجا تھا، جس میں صاف انداز میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ بہرحال تاتاری سفیر نے رعونت امیز انداز میں یہ خط سلطان سیف الدین قطز کے سامنے پھینک دیا۔ یہ انداز دیکھ کر سلطان سیف الدین قطز کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئیں۔ جب سلطان کو خط پڑھ کر سنایا گیا تو آپ نے سفیر سے کہا کہ ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اسے چاہیے کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کر واپس چلا جائے۔ اس پر سفیر نے جواب دیا: تو گویا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہارے خلیفہ کا کر چکے ہیں۔ جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان سیف الدین قطز آگ بگولا ہو گئے اور آپ نے کہا: ان تاتاریوں کی زبانیں گدی سے کھینچ کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ ہماری طرف سے خط کا جواب یہی ہے۔ بہرحال 15 رمضان المبارک 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی میں عین الجالوت کے میدان میں منگول سالار قتبوقہ خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا۔ سلطان سیف الدین قطز اور امیر رکن الدین بیبرس افواج مصر کے ساتھ موجود ہوئے۔ ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عددی توازن تقریباً برابر ہو چکا تھا، کیونکہ تاتاری لشکر کا بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ قتبوغہ خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایات تھیں کہ اس کی واپسی تک اس جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ نہ کرے۔ امیر رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو آپ نے سلطان سیف الدین قطز کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین الجالوت کی اس تاریخ ساز جنگ میں رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حرب استعمال کیا۔ آپ نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گھات لگا کر بٹھا دیے۔ بیبرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس چال میں آ کر گھاٹی میں پھنس گئے۔ گھات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا تاتاریوں کا اپنا انداز جنگ تھا، جو سلطان رکن الدین بیبرس نے خود ان پر استعمال کیا۔ تاتاری افواج کا دائیں بازو مسلم افواج کے بائیں بازو پر غالب آنا شروع ہو گیا۔ مسلمان افواج نے پھر سے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ سلطان سیف الدین قطز ایک چٹان پر چڑھ گئے اور اپنے سر سے حفاظتی خود اتار کر پھینک دیا اور پکار کر اپنی افواج کو لڑتے رہنے کی تاکید کی اور تلقین کی کہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ میں پیچھے نہ ہٹنا۔ مایوس ہوتی ہوئی مسلم افواج کے سرداروں نے اپنے رہنما کی طرف دیکھا تو بغیر خود کے سلطان سیف الدین قطز دیوانہ وار تلوار چلاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس گیا۔ قطز کی جرت نے مسلم افواج کے سرداروں کو دم بخود کر دیا، جنہوں نے فوراً سلطان سیف الدین قطز کی پیروی کی اور مسلم افواج کا حوصلہ بحال ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں پانسا مسلم افواج کے حق میں پلٹ گیا۔ تاتاری افواج منتشر ہو گئی اور ان کی ایک قابل ذکر تعداد ہلاک ہو گئی یا گرفتار کر لی گئی۔ تاتاری افواج کا سردار قتبوقہ خان مارا گیا اور اس کا بیٹا بھی گرفتار ہوا۔ تاتاری افواج کا کوئی بھی فرد قتل یا گرفتار ہونے سے نہ بچ سکا، کیونکہ جو تاتاری اس میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے وہ شام میں جا کر مارے گئے تھے۔ جب شاندار فتح کی خبر دمشق اور گرد و نواح پہنچی تو مسلمان خوشی سے سرشار ہو گئے۔ انہوں نے تاتاریوں پر حملے کرنا شروع کر دیے اور اسی سال منگولوں کو حمص سے بھی بے دخل کر دیا گیا۔
جب تاتاریوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی حکومت مشرقی اسلامی سرزمین پر کمزور ہو رہی ہے اور مسلمانوں نے اپنی قوت بحال کر لی ہے، تو وہ اپنے وطن کی طرف بھاگے، جس کی وجہ سے مملوکوں نے آسانی سے شام کو کچھ ہی ہفتوں میں آزاد کروا لیا۔